بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں جو تصور کے دو قسمیں تھیں، ایک بدیہی اور ایک نظری، اس طرح اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدیہی ہے اور ایک نظری ہے، اور اس میں ہم پڑھ چکے تھے کہ بدیہی کو ضروری اور نظری کو کسبی بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کسب ہوتا ہے، ان ترتیب اموری معلومہ ہوتا ہے۔ اس کی بھی مثالیں ذکر کی اور اس کی بھی مثالیں ذکر کی ہیں، اور جو باتیں ہیں وہ ہم پہلے کر چکے ہیں اس میں، کہ تصدیق جو نظر بدیہی ہے یہ من غیر فکر و کسب، یہ حاصل ہوتا ہے بغیر فکر اور کسب کی، یعنی اس میں ترتیب امور معلومہ نہیں ہوتا ہے تاکہ مجہول تک پہنچ جائے۔ وہ ترتیب کے بغیر ہے تو بدیہی ہے، اور وہ ترتیب ہے تو نظری ہے۔ اور ہمارے پاس تصدیق نظری جو ہے، تصدیق بدیہی جو ہے، وہ بدیہیات جو ہم تیسیر المنطق کے 38ویں سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنا ہے جو اس کی قسمیں ہیں، بدیہیات کی 6 قسمیں، جس میں اولیات، حدثیات، تجربات، مشاہدات، اور جو 2 قسمیں اور ہیں وہ ہم وہیں پہ ذکر کر چکے ہیں، آپ کو اس کو تفصیل سے ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آسان ہے، تصدیق اعلیٰ قسمیں 2 قسموں پر ہے، ایک ہے احدہما البدیہی، ایک بدیہی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلے سبق میں تیسیر المنطق کے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ تصدیق یہ دلیل، اس میں احتیاج الی الدلیل ہوتا ہے، اور نظری نہیں ہوتا بدیہی میں، اور نظری میں احتیاج الی الدلیل ہوتا ہے، اور تصور بدیہی میں احتیاج الی التعریف نہیں ہوتا ہے، اور نظری میں تصور نظری میں احتیاج الی التعریف ہوتا ہے، یعنی دونوں میں دلیل اور تعریف کا فرق ہے۔ تصور کو جاننے کے لیے، تصور جو ہے اس کی جاننے کے لیے ہمیں تصور میں تعریف اور تصدیق میں دلیل۔ ابھی اگر تصور بدیہی ہو تو احتیاج نہیں، اور تصدیق بدیہی ہو تو اس میں بھی احتیاج نہیں، یعنی دلیل کی احتیاج نہیں، تعریف کی احتیاج، یعنی ضرورت نہیں ہے تعریف کی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر تصور اور تصدیق یہ نظری ہو تو احتیاج اگر تصور نظری ہو تو تعریف ضروری ہے، بدیہی ہو تو احتیاج نہیں۔ تصور نظری یہ محتاج ہوتا ہے کس کی طرف؟ تعریف کی طرف، اور تصدیقی نظری میں احتیاج ہوتا ہے کس کی طرف؟ دلیل کی طرف۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر جو اصطلاحات فن ہے، جس طرح ہم فعل کہتے ہیں الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد اسم، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد فعل، ما تدل على معنى في نفسها ويقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، اسم كلمة تدل على معنى في نفسها ولم يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، یہ سارے تصوراتی نظری ہے، تصوراتی نظری ہے۔ اور تصدیقات نظری، جس طرح اس کی بھی مثالیں ذکر کی ہے، تصدیق کے بدیہی کی مثال ہے الکل اعظم من الجز، کہ کل جو ہے وہ اپنی جز سے بڑا ہوتا ہے۔ مثلا یہ مارکر ہے، اس کے یہ جز اور یہ جز جو ہے یہ چھوٹا ہے اس پورے مارکر سے،
یہ اب انسان ہے، انسان کا ہاتھ جو ہے یہ جزء انسان ہے، تو جز جو ہے یہ چھوٹا ہے اپنے کل سے اور کل بڑا ہے اپنے جز سے، تو اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے، احتیاج الی الدلیل نہیں۔ اور یا والاثنان نصف الاربعہ، دو جو ہے 4 کے نصف ہے، 2 4 کے نصف ہے، تو اس میں بھی احتیاج الی الدلیل نہیں۔ اور مثال الثانی العالم حادث، عالم حادث ہے، تو اس کے لیے ابھی احتیاج الی الدلیل ہے، اس لیے کہ العالم حادث ہے، تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ العالم حادث؟ اس لیے کہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تغیر پذیر ہے۔ العالم کیوں حدیث ہے؟ العالم لأن العالم متغیر، کل متغیر اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دن ہے تو یہ اس میں بھی تغیر آتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں کبھی بڑے ہوتے ہیں، تو اس میں تغیر آتے ہیں، اور ہر چیز جو متغیر ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے کہ دن جو ہے شروع میں آپ دیکھ لیں کس طرح ہے، پھر آخر میں، تو جب یہ ختم ہونے لگے، درخت کو دیکھ لیں کہ درخت پہلے بالکل سوکھ جاتا، یعنی موسم خزان میں اس کا کیا حال ہوتا ہے، پھر بہار میں پھر جب درخت بڑھ جاتا ہے تو کاٹ دیتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے وہ، تو اس وجہ سے کل متغیر حادث، ہر متغیر حادث ہے، فالعالم حادث، تو اس میں احتیاج الی الدلیل ہے، اور دلیل کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم نے ترتیب دی کس کو؟ عالم کیوں متغیر ہے، عالم کیوں حادث ہے، تو ہم نے دیکھا کہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے، اور پھر ہم نے اس کو ترتیب دیا، اور ہر متغیر چیز جو ہے وہ حادث ہوتا ہے، وہ ختم ہونے والا ہوتا ہے یا مسبوق بالعدم ہوتا ہے، تو لأن العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث والصانع موجود، یعنی اس کا بنانے والا موجود ہے، اس کا بنانے والا موجود ہے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں بغیر صانع کے نہیں ہو سکتے۔ جب ایک گھر بغیر صانع کے نہیں بن سکتا تو یہ پوری کائنات جو ہے یہ بغیر صانع کیسے بنیں گے؟ والصانع موجود، اور یہ بھی اس میں بھی احتیاج الی الدلیل ہے کہ صانع کا وجود کیوں ضروری ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، تصدیق کی 2 قسمیں، بدیہی اور نظری، اور بدیہی کو ضروری اور نظری کو کسبی کہتے ہیں، اور پھر اس کی مثالیں۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔